علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم اور آپ جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اپنے علم میں اضافہ کر رہے تھے اس بات سے کہ مقتدیوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی قرأت سورہ فاتحہ کی قرأت، اور اس سلسلے میں دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد احناف کا معاملہ آیا، مسلک آیا کہ احناف کے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو ان کے ہاں تو سورہ فاتحہ کے بغیر ہی نماز ہو جاتی، چاہے جیسی بھی نماز ہو۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ نہیں، امام چونکہ قرأت کر رہا ہے اس لیے مقتدی نہیں پڑھیں گے، حالانکہ ان کے ہاں بغیر امام کے بھی کوئی نمازی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کے حکم کے خلاف ہے یہ چیز، ایسا نہیں، ایسی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں وہ ہم غور کرتے ہیں ان پر۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ اعراف نمبر 204 میں ارشاد فرمایا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اس کو وہ دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تو مقتدیوں پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کی اس قرأت کو سنے، جائے کہ وہ تلاوت کرے، قرأت کرے سورہ فاتحہ کی۔ اور اسی طرح سے احناف کے نزدیک یہ آیت سورہ مزمل کی آیت فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے معارض اور خلاف بھی ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ قرآن میسر ہو وہ پڑھو، تو ان دونوں آیتوں میں وہ تعارض دکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑی جرأتیں ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے یہ، قرآن کی دو آیتوں کو ٹکرا دینا کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ اور قاعدہ ان کے ہاں یہ ہے، احناف کے اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وَحُكْمُهَا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ الْمَصِيرُ إِلَى السُّنَّةِ لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَتَا فَلَا بُدَّ لِلْعَمَلِ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَهُوَ السُّنَّةُ۔ جب دو آیتوں میں تعارض واقع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس مسئلے میں حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب دو آیات باہم معارض ہوتی ہیں تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، لہٰذا عمل کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ احناف کے نزدیک یہ ساقط اور دلیل بنانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ آیت اذا قرئ القرآن والی آیت قابل ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ کی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کا مذکورہ مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی ہے۔ سورہ اعراف بالاتفاق، امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا انداز، مکی صورت جبکہ جماعت کا آغاز مدینہ میں ہوا تھا اور یہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا حکم عام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی جگہ جب ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو وہاں کسی دوسرے کو تلاوت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پہلے شخص کی تلاوت سننے کا حکم ہے۔ جبکہ خود انہی حضرات کی مساجد اور بالخصوص تحفیظ کے مدارس میں ایک وقت میں ایک جگہ سینکڑوں طلبہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی طالب علم قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نہ پڑھے تو استاد اس کی پٹائی کرتا ہے، آخر کیوں؟ لہذا یہ ثابت ہوا کہ مذکورہ آیت کا احناف کے نزدیک بھی یہ معنی نہیں جو وہ بظاہر بتاتے ہیں، یہ محض دھوکہ ہے۔ باقی رہی وہ احادیث جن میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو صحیح ہو اور مذکورہ مسئلہ میں واضح ہو۔ اگر بالفرض اس آیت کو مذکورہ مسئلہ میں دلیل مان بھی لیں تو اس سے دن رات کی صرف 6 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ممنوع ہوگا، جبکہ احناف فاتحہ خلف الامام کا تمام رکعت میں انکار کرتے ہیں۔ خلف الامام، امام کے پیچھے تو ہر رکعت میں آدمی ہوتا ہے، 6 رکعتوں میں قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے امام، 2 رکعت فجر میں، 2 رکعت عشاء میں اور 2 رکعت مغرب میں، 6 رکعتیں ٹوٹل۔ 6 رکعتوں کی جگہ پہ 17 رکعتوں میں یہ کہنا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس آیت سے تو یہی دلیل بنتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، تو بقیہ رکعتوں میں تو قرآن سنتا نہیں آدمی، امام خفیہ پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے احناف اس مسئلہ میں اپنا موقف واضح کرے، ان کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ایک سوال، ان کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر سورہ فاتحہ نماز کا حصہ نہیں تو پھر ان کے لیے اس آیت اور حدیث کو دلیل بنانے کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسی آیتیں اور ایسی حدیثوں
کو پیش کرنی چاہیے جن میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو، اور اگر ان کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز کا حصہ ہے تو واضح الفاظ میں اس کا اقرار کریں اور مندرجہ بالا بہشتی زیور کی عبارت کا واضح طور پر انکار کریں یا وہاں نوٹ چڑھائیں، اور پھر کوئی ایسی دلیل لائیں جو اس مسئلہ میں صحیح اور واضح ہو۔ ان لوگوں نے اپنا باطل نظریہ ثابت کرنے کے لیے حدیثیں گڑھ رکھی ہیں، ان میں سے 2 مشہور جھوٹی حدیثیں بھی ہیں۔ جس نے نمبر 1 حدیث، جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کا منہ آگ سے بھر دیا جائے گا۔ یہ موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اتنی بھی جرات ان لوگوں نے کی کہ اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کر دیا گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کا منہ آگ سے بھر دیا جائے گا۔ دو نمبر حدیث، جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کی نماز نہ ہوگی۔ یہ روایت بھی باطل روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا، عوام جو بھولی بھالی ہے، جن کو دین کا علم نہیں ہے، مسائل کا علم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کا علم نہیں ہے، ان کو اس طرح سے گمراہ کرنا اور آپ کے راستے سے ہٹانا، سنت کے طریقے سے ہٹا دینا، سنت کے سانچے میں نماز کو ڈھال دیا جائے، امت ڈھال لے، اس سے ان کو پھیر دینا بڑی جرأت اور ہمت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو صحیح سمجھ سے نواز دے، اور رب العالمین اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ سے نواز دیتا ہے۔ اس ساری امت کو اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ حضرات گرامی، اس طرح سے یہ سورہ فاتحہ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ کے ویڈیوز میں آمین کا مسئلہ ہم جانیں گے، سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ حضرات گرامی، ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔